بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 28 تا 30۔ تذکیر بایام اللہ کے اساس پر سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور سیدنا لوط علیہ السلام نے انتہائی جذبہ خیرخواہی، صلاح اور فلاح کے اساس پر اپنی قوم کو دعوت دی اور 3 بدترین گناہوں سے منع کیا۔ نمبر 1، انکم لتأتون الفاحشۃ۔ یہ قوم اغلام بازی میں، لواطت میں مبتلا تھی، مرد سے ارتکاب قبیحہ کرتے تھے۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بدبختو یہ کام مت کرو۔ نمبر 2، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ۔ قطع السبیل سے مراد ڈاکہ زنی ہے، مسافروں پر حملہ کرنا اور لوٹنا۔ نمبر 3، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ۔ اپنے محافل میں، مجالس میں علانیتاً سب کے سامنے گناہ کرنا۔ لیکن قرآن کریم نے اس تیسرے گناہ کا تعین نہیں کیا ہے، لیکن اتنے سی بات معلوم ہے کہ ہر گناہ جو اپنے ذات میں بے شک گناہ ہو، اگر اس کو علانیتاً بے پرواہی سے، بے باکی سے کیا جائے تو یہ گناہ دوسرا مستقل گناہ بن جاتا ہے۔ لہذا کوئی بھی گناہ ہو، گناہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، لیکن گناہ جب علانیتاً، عیاناً سب کے سامنے ہو تو وہ گناہ دوہرا گناہ بن جاتا ہے۔ بعض ائمہ تفسیر اس جگہ ان گناہوں کا شمار کرتے ہیں کہ جو اپنے مجالس میں، محافل میں لوگ سب کے سامنے کرتے ہیں، مثلاً راستے میں پتھر مارنا، استہزاء کرنا، جیسا کہ ام ہانی کی تفصیلی روایت میں ہے، اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ اس سے نامعقول حرکات اور سکنات مراد ہے، معصیت کا اعلان مراد ہے، سب شتم، گالی گوچ یہ مراد ہے، گالم گوچ، یہ گالیاں سب ایک دوسرے کو، یہ سب چیزیں شامل ہے محافل میں۔ لیکن ان تمام گناہوں میں، ان تینوں گناہوں میں جو قوم لوط جس گناہوں میں مبتلا تھی، ان تینوں گناہوں میں پہلا گناہ کہ انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، یہ اغلام بازی اور لواطت یہ بدترین گناہ تھا جو اس دنیا میں، اس عالم میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ جنگل کے جانور بھی اس سے پرہیز اور گریز کرتے ہیں۔ امت کا اجماع ہے کہ لواطت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، دنیاوی سزا بھی بہت سخت ہے کہ دیوار گرایا جائے، بلکہ حکومت وقت، حکمران وقت کو اختیار ہے
دار و مدار اس پر ہے، ماحول پر، کہ عبرتناک سزا اس کو دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ فما کان جواب قومہ، رشد و ہدایت کی دعوت و تبلیغ کے مقابلے میں قوم نے یہ جواب دیا کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر آپ سچے ہیں۔ یہ غلیظ، اور آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ یہ غلیظ حرکت، یہ قبیح حرکت لواطت موجب ہلاکت ہے، تو عذاب ہم پر نازل کرو۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار اس فسادی قوم پر غلبہ دیجئے، ان بدبختوں کو ہلاک کیجئے، یہ انسانی معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ انسانیت پر ایک بدنما داغ ہے، ان کے بستیوں کو ختم کر دے۔ اور پھر ان پر جو عذاب آیا وہ اگلے آیاتوں میں انشاءاللہ فرمایا وَلُوتًا، اور وَأَرْسَلْنَا لُوتًا، اور بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کو، اذ قال لقومہ، جب کہا اس نے اپنے قوم کو، انکم لتأتون الفاحشۃ، بے شک تم کرتے ہو الفاحشۃ، بے حیائی، ایسا کام، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے اس کو کسی جہان والوں نے نہیں کیا ہے۔ انکم لتأتون الرجال، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس، وتقطعون السبیل، اور کاٹتے ہو راستہ، وتأتون فی نادیکم المنکر، اور تم کرتے ہو اپنے محفلوں میں برے کام سر عام۔ فما کان جواب قومہ، پس نہ تھا اس قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر سوائے اس کے وہ کہنے لگے، قالو کہنے لگے، ائتنا بعذاب اللہ، لے آئے ہم پر عذاب اللہ کا، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں اور آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، رب یا رب، اے میرے رب، رب انصرنی، میرے مدد فرما دیجئے، علی القوم المفسدین، اس فسادی قوم پر، اس فساد کرنے والے لوگوں پر میری مدد کیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔